کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں نہیں آئی کل؟ اگر نہیں مرنا تھا تو بتا تو دیتی نا۔ اور اوپر سے محترمہ کا فون بھی بند ہے، جیسے بڑا کوئی یہ مصروف ہو۔ فضا نے گیٹ سے اس کو آتے دیکھا اور جلدی جلدی اس کے پاس گئی اور وہیں شروع ہو گئی جیسے اب وہ اس کا قتل کر دے گی۔ بکواس کر رہی ہوں کچھ، آگے سے اب کوئی بکواس کرو گی؟ اس نے اکتا جانے والے انداز میں اس کو دیکھا جو اس کو نظریں جھکائے بس سن رہی تھی۔ سن رہی ہوں۔ جیسے ہی اس نے سر اوپر کیا، وہ جو کچھ وقت پہلے بول رہی تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں آج بالکل چھوٹی ہوئی تھیں، اس کے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کو صدیوں کا بیمار ٹھہرا رہے تھے، جیسے وہ ایک لمبی بیماری سے اٹھ کے آئی ہو آج۔ زری، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے، یہ ایک دن میں کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ کچھ نہیں ہوا فضا، پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں۔ زری، بتاؤ نا یار کیا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے تم بہت روئی ہو، جیسے اتنے عرصے سے سوئی نہیں ہو۔ کچھ نہیں ہوا فضا، بس میں بیمار تھی تو تب ہی۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ اس کے سوالوں کے جواب دیے جو کسی صورت مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ کچھ تو ہے جو غلط ہوا ہے، مگر وہ حیران تھی اس لڑکی پر جو اس کو اپنی سانسوں کی تعداد بھی بتایا کرتی تھی۔ آج وہ اس سے چھپا رہی ہے، مگر کیا اور کیوں؟ وہ ایسی ہی تھی، محبت کو چھپا کے رکھنے والی۔ وہ چھپی محبت کرتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کا نام بھی لے جس کو دیکھنے کے لیے وہ باوضو ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کی محبت کی بات بھی کرے، وہ اس کو اپنے دل میں چھپا کے رکھنا چاہتی تھی، اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اتنی بیمار ہوگی کہ ایسی حالت ہو گئی؟ ارے پگلی، نہیں پریشان ہونا، میں ٹھیک ہوں، چلو اب یہاں سے۔ اس نے ہنستے ہوئے بات ٹالی اور آگے چلنے لگی تاکہ وہ مزید سوالوں کے جوابوں سے بچ سکے۔ وہ آج اتنے دنوں کے بعد لائبریری آئی تھی، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے بگڑے زاویے پہ ہر کوئی بات کر رہا تھا، اور اس کے زیر بحث ہونے کی آج سب سے بڑی وجہ اس کا آج بغیر چادر کے ہونا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے لائبریری میں چھپ کے بیٹھی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کو دیکھے، اس سے پوچھے کہ زرمینہ گل آج چادر کدھر ہے۔ آج وہ بہت اذیت میں، بہت درد میں تھی۔ اس کی ماں نے آج اس کو عزت اور ذلت میں فرق سمجھایا تھا، اس کو بتایا تھا کہ عزت کے ساتھ اور عزت کے بغیر ایک لڑکی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ انہوں نے جب اس کو چادر اڑائی تھی تو بولا تھا اس عزت کی حفاظت کرنا، مگر وہ ناکام رہی، اس نے عزت کی حفاظت نہیں کی تو اس سے چادر چھین لی گئی۔ وہ اپنے سامنے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کھولے سوچوں میں غرق ہوئے بیٹھی تھی۔ اچانک اس کو ایک آواز آئی، اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور پیچھے مڑی۔ السلام علیکم زرمینہ گل، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم زرمینہ گل، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو کالا عبایا پہنے اور اس کے اوپر کالا ہی حجاب لیے تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے واضح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ اس نے اس کے سلام کا جواب دیا اور نیچے دیکھنے لگ گئی، جیسے وہ نہ چاہتی ہو کہ وہ اس کے پاس بیٹھے، اس سے اس کی آنکھوں کا حال پوچھے، اس سے اس کی چادر کا پوچھے۔ ارے آپ آج فاروق اعظم حضرت عمر کو پڑھ رہی ہیں؟ اس نے اس کی کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ کون سی کتاب لیے بیٹھی ہے۔ وہ اس کے پاس کرسی پہ بیٹھی اور اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگی جس کو سن کر ہر کوئی اس کے سحر میں کھو جائے۔ پتہ ہے زرمینہ، مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے بعد اگر کسی سے عشق ہے تو وہ ام المومنین حضرت عمر فاروق سے ہے۔ مجھے کچھ الگ طرح کی محبت ہے ان سے۔ وہ آنکھوں کی کتاب پہ رکھے ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولے چلی جا رہی تھی۔ اس کو سن کے وہ اپنے کچھ وقت پہلے کا درد بھول چکی تھی اور اس کی باتوں میں کھونے لگی۔ کیوں؟ آپ کو ان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اس نے اس کی اس قدر شدید محبت دیکھ کر اس سے ایک بچگانہ سا سوال پوچھا اور خود محسوس ہوئی کہ اس نے کیسا سوال پوچھ لیا۔ حضرت عمر فاروق سے محبت تو اس کو بھی تھی، بہت ہے، پر اس نے ایسا سوال کیوں پوچھا؟ وہ اس کے سوال پہ مسکرائی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زرمینہ، تمہیں پتہ ہے عمر کون ہے؟ وہ میرے نبی کریم کی مانگی ہوئی دعا ہے، وہ نبی جو محبوب ہے خدا کا۔ اس نے حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے لیے دعا مانگی، اور جب
फारूक आज़म हज़रत उमर फारूक मुसलमान हुए तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। तुमने वो वाक़या नहीं सुना ज़रमीना? हज़रत उमर फारूक मुसलमान हुए तो उनकी वजह से सरेआम अजान हुई। वो मोहब्बत और अकीदत से बोलती चली जा रही थी और सामने बैठी हुई लड़की उसको मोहब्बत से सुने जा रही थी। पता है ज़रमीना, मुझे इश्क है उस दिन से जब हज़रत उमर मुसलमान हुए थे। पता है जब हज़रत उमर मुसलमान हुए तो नमाज का वक्त हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तैयारी करो नमाज की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, हजूर नमाज कहाँ पढ़ेंगे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कोने में छुप के पढ़ते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हजूर आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, अगर अब भी छुप कर नमाज पढ़ें तो उमर के मुसलमान होने का क्या फ़ायदा? उमर फारूक ने कहा, हजूर आज नमाज काबातुल्लाह में पढ़ेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर कफ़ार का बड़ा गलबा है। वाह मेरे खुदा! उमर फारूक घोड़े पे सवार हुए, मक्का के चौराहों पे जाकर, गलियों में जाकर अपने घोड़े पे सवार होकर चलते हुए ये ऐलान किया कि मक्का वालों आ जाओ, आज मैं कलमा पढ़ के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन के आया हूँ। आज हम काबातुल्लाह में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी ने अपनी बीवियाँ बेवा करवानी हो, अगर किसी ने अपने बच्चे यतीम करवाने हो तो आ जाए, उमर के रास्ते को रोक के दिखाए। खुदा की कसम, जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हुए तो मक्के के काफिरों ने गलियों में निकल कर मातम किया कि हाय, आज आधा मक्का हमसे छीन गया। उमर फारूक वापस आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मेरे हुजूर, आप आगे चले, मैं आपके पीछे चलता हूँ। बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे, मैं देखता हूँ कि किस काफिर की जरूरत होती है जो हमारा रास्ता रोके। बस सलामत बैतुल्लाह के दरवाज़े पर पहुँचे। जब बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुला तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में नारे तकबीर खुद बुलंद किया। अल्लाह अकबर की सदा मक्के में पहली बार गूंजी कि कुफर के कूट भी गिर पड़े। बैतुल्लाह को बुतों से पाक किया और मुसलमानों ने खुले आम इबादत की। इस्लाम को ताकत मिली और जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत की, इस वक्त भी उमर फारूक ने अनोखी हिजरत की। सबसे पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर घोड़े पर सवार हुए और मक्के की गलियों में ऐलान किया, आज मैं हिजरत करके जा रहा हूँ मदीना, अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अगर किसी काफिर में जुर्रत है तो उमर के रास्ते को रोके। हाय ये उमर! ज़रमीना, हम तो आशिक हैं ही नहीं, इश्क तो मेरे आका के सहाबा इकराम ने उनसे किया है। ऐसा इश्क के दुनिया भी याद रखे। और फारूक आज़म की शान तो देखो, आज भी वो आका जान के मुबारक कदमों में सोए हुए हैं। क़यामत तक जो भी कोई हुजूर अक़दस के पास हाज़िरी देने जाएगा, अबू बकर और उमर को सलाम करेगा। और फारूक आज़म की शान देखो, शहादत भी पाई तो इस्लामी महीने के पहले ही दिन, यानी यकम मुहर्रमुल हराम को हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में खुद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वो एक सुरूर में बोलती चली जा रही थी और उसी सुरूर में उसको सुन रही थी। वो जो एक नामहरम की मोहब्बत में रो रही थी, इस वक्त वो इसको भूल गई थी। वो उमर के शहर में थी जिसके ज़ुबान पे खुदा ने हक जारी किया था। पता है ज़रमीना, जहाँ से हज़रत उमर फारूक गुजरते थे ना, वहाँ से शैतान अपना रास्ता छोड़ देता था, वो हट जाता था। ये वो इंसान है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहराया। पता है कफ़ार इतना खौफज़दा थे कि हज़रत उमर फारूक ने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया। कफ़ार ने यहाँ तक कहा कि अगर उमर फारूक 10 बरस और हुकूमत करते तो पूरी दुनिया में आका अलैहिस्सलाम का हुक्म सादिर कर देते। और पता है ज़रमीना, उनको इतनी इज़्ज़त, ये मुकाम किससे मिला? आका अलैहिस्सलाम से। बहुत से लोग उमर फारूक से बुग़्ज़ रखते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, मुसलमान होते हुए भी वो उमर को नहीं मानते। आखिर क्यों नहीं मानते वो उमर को? वो क्यों नहीं सोचते कि उमर आका की मांगी हुई दुआ है? वो क्यों नहीं सोचते कि उमर की वजह से इस्लाम खुल के सामने आया? वो क्यों अपनी ही बात करते हैं? क्यों वो अपनी ही अना की मस्ती में झूल रहे हैं? वो क्यों उमर को अहले बैत का दुश्मन मानते हैं? ये तो वो अमीरुल मोमिनीन हैं जो शहजादों के आने पर खड़े हो जाया करते थे, जो अली को अपना मौला कहते थे। फिर क्यों उमर से हसद रखते हैं? वो बोलते बोलते नीचे हुई, जैसे बहुत थक गई हो, जैसे अब इसके बोलने की सकत ने जवाब दे दिया हो। वो अपनी मोहब्बत का इजहार एक जलाल में कर रही थी। अल्लाह जी, मैं इन लोगों की तरह मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं कर सकती?
علی والے ان کی محبت کا اظہار نعرہ لگا لگا کر کرتے ہیں۔ آج یہ فاروق اعظم کے لیے جب بول رہی تھی تو آج جلال میں بولے چلی جا رہی تھی۔ وہ تو آقا علیہ السلام کی محبت کو بھی اپنے سینے میں رکھتی ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتی ان سے کیسی محبت ہے اس کو، وہ اپنی محبت کا اظہار بس آقا سے کرتی ہے، ہر وقت ان پر درود کا نذرانہ عقیدت محبت سے بیچتی ہے۔ کیوں نہیں بتاتی؟ سب کو شاید اس کی محبت ہی ایسی تھی، بس جس سے محبت ہو تو محبوب کو ہی پتہ ہو، محبوب کو رو رو کے بتاؤ وہاں ہاں مجھے محبت ہے آپ سے، ایسے بتاؤ کہ محبوب کو آپ کے اشکوں سے محبت کا اندازہ ہو، آپ کے عمل سے محبت کا اندازہ ہو۔ زرمینہ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کی گہری سوچ میں پڑا ہوا دیکھا، اس نے اس کو گہری سوچ میں پڑا ہوا دیکھا، کیا محبت میں اظہار بہت ضروری ہوتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو کب سے محبت میں بولے جا رہی تھی، عمر سے اظہار عشق کر رہی تھی۔ زرمینہ ہر ایک کا محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی محبت میں بولتے ہیں اور کوئی محبت میں خاموش ہو جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ محبت میں بولتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو خاموش ہیں تو وہ محبت نہیں کرتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ محبت کے بہت سارے رنگ ہیں اور ہر رنگ کا اپنا ہی ایک الگ رنگ ہے، لیکن زرمینہ محبت میں اظہار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ محبوب کو بھی پتہ تو چلے نہ کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم وہ محبت دنیا کو بتائیں، مگر محبوب کو پتہ ہو۔ اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو اس نے دبی آواز میں بس اتنا پوچھا، سر کو جھکا کے پھر خاموش ہو گئی۔ زرمینہ محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ محبت اماں حتیجہ کو بھی آقا جان سے ہوئی تھی اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ زرمینہ کی نامحرم سے کتنی بھی پاک محبت کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ محبت تو ہو جاتی ہے لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو، اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو، اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اگر اس سے نکاح کسی طرح ممکن نہ ہو تو پھر زرمینہ پھر دعا کرو، اللہ آپ کو اس کے نصیب میں لکھ دے۔ یہ جو دعا ہوتی ہے نا، یہ نصیب بس یہی بدلتی ہے، اور دعا کے باوجود وہ آپ کو نہ ملے تو سمجھو آپ کا ہے ہی نہیں، جو آپ کو نہیں ملا۔ وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ سنے جا رہی تھی جس نے محبت کو اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہوئے بھی کسی نامحرم کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکال پائیں تو جبکہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ وہ لائبریری میں نظریں جھکائے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھ رہی تھی جو اس کو ایک فرشتے سے کم نہیں لگ رہی تھی، اس کی قربت اس کو ہمیشہ سکون دیتی تھی۔ زرمینہ کچھ رشتوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ صرف ہمارے لیے ایک آزمائش بن کے آتے ہیں، ایسی آزمائش جس میں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، ہمارا دل دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم سمندر کی لہروں کی طرح، پانی کے بہاؤ کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور ان کچھ رشتوں کی آزمائش تو پھر بھی قابل برداشت ہوتی ہے، مگر یہ جو نامحرم سے محبت کی آزمائش ہوتی ہے نا، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، ہم اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ہمارا جو دل ہے نا، یہ کمبخت دل، اس کو محبت چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ اس کا دل محبت نہیں مانگتا، اس کے دل کو محبت کی طلب نہیں، تو میں اس کو اس جہاں کا سمجھوں گی ہی نہیں۔ پتہ ہے زرمینہ، ہر دل کو محبت کی طلب ہوتی ہے، ہر دل کو محبت ہوتی ہی ہوتی ہے، اب محبت تو ہونی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے دل کو ہی دل کی لو اس ہستی سے لگا لیں جس کی محبت ہمیں فیض کر دیتی ہے، جس کی محبت ہمیں فیض دیتی ہے، ہمیں دنیا میں ایک عزت دیتی ہے، جس کی محبت ہمیں کبھی ذلیل نہیں کرتی، کبھی رسوا نہیں کرتی۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو محبت دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، ایک نامحرم کی محبت، یہ ہمیں ذلیل کرتی ہے، ہمارے ہاتھ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا، اور یہی محبت ہمیں دنیا میں رسوا کر کے خود پیچھے رہ جاتی ہے، ہمیں دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ پتہ ہے زرمینہ، محبت میں رسوا ہوئے لوگوں کو تو اپنے سگے رشتے بھی قبول نہیں کرتے۔ وہ بول رہی تھی ایک دھن میں، ایک طرز میں، اور وہ جو بغیر چادر کے حجاب لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کو بہت اچھے سے ذلیل ہونا سمجھ آ گیا تھا، محبت کے ہاتھوں اپنے ہی رشتوں سے ٹکرایا جانا سمجھ آ گیا تھا، اس کو اس کی ماں نے عزت کی خاطر ٹکرا دیا تھا، جس نے اس کو جنم دیا تھا، اس کی پیدائش پہ دے کے چڑھائی تھی، آج اس ماں نے
اس سے چادر لے لی تھی، اس کو اس گناہ کی سزا دی تھی جس کا اس نے اعتراف بھی نہیں کیا تھا، وہ گناہ جس کو اس نے اپنی زبان سے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، جب ان کو ان کا محبوب میسر ہوتا ہے تو یہ دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ ان کی دنیا بس اس ایک شخص سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ محبوب کی قربت ان کو 7ویں آسمان پر لے جاتی ہے اور وہ زمین پر رہ کر زمین والوں میں نہیں سمجھے جاتے۔ محبوب کا نام بھی کسی سن لیں تو اس کا قتل خود پہ واجب سمجھتے ہیں۔ ان کی انا کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، ان کا غصہ ان کی کمزوری بن جاتا ہے۔ وہ محبوب کا نام کسی اور کے منہ سے سن کر اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، اپنے غصے کو خود پہ غالب کر لیتے ہیں۔ یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہر دماغ ہوتے ہیں، محبت کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ اور پھر یہی لوگ جب محبت میں ہار جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ان کا غرور ٹوٹتا ہے، ان کی انا کا قتل ہوتا ہے۔ وہ جو دنیا میں سر اٹھا کے چلتے ہیں، محبت میں ہار جانے کے بعد خود کو زمین میں دوش کر دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے تم نے محبت میں ہارنے والوں کو؟ ان سے زیادہ خوش اخلاق اور عاجز کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جو دنیا کو جوتی کی نوک پر رکھ کے چلتے ہیں، محبت میں ہارنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، پھر ان کو غصہ نہیں آتا، پھر وہ زمین والوں پہ رہ کر خود کو زمین کے کونے میں قید کر دیتے ہیں، خود کو تنہائی کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے ہی دل کی دنیا خود پر تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ عاشق بھی کچھ عجیب سی مٹی کی پیداوار ہے۔ جب محبت پاس ہے تو آسمانوں کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، اور جب اسی محبوب کے ہاتھوں ہارتے ہیں تو خود کو زمین کی گہرائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ اس نے کھوئے کھوئے ذہن کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا۔ کون کہتا ہے کہ محبت کوئی جرم ہے؟ محبت بالکل بھی جرم نہیں، محبت بس آزمائش ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا زرمینہ، کیسی محبت ہے یہ، کیسی آزمائش ہے یہ محبت۔ بس اتنا کہوں گی کہ اگر یہ آزمائش حد سے تجاوز کر جائے تو محبت سے دستبردار ہونا ہی بہتر ہے۔ اس محبت سے کنارہ کشی ہی ہماری ذات اور ہماری ذات سے جڑے لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ دل کب کس کی سنا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، جو سامنے بیٹھی لڑکی کو واضح سنائی دیا۔ زرمینہ، ہم اسی دل کے ہاتھوں اپنا پورا وجود ذلیل کرواتے ہیں۔ یہ جو دل ہوتا ہے نا، یہ ہمیں یہی رسوا کرواتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دل کی بنجر زمین میں اپنی محبت کی ہریالی کرے، ہمارے دل کو اپنا نور بخشے۔ دیکھے نا، ہم حضرت عمر کی محبت میں بات کرتے کرتے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا جو اپنے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے اس کو بس سن رہی تھی۔ عائشہ، آپ نے کہا کہ مسلمان بھی حضرت عمر سے حسد کرتے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان صحابہ سے حسد کر سکتا ہے؟ ان سے بغض رکھ سکتا ہے؟ اور ان صحابہ سے جو خلفائے راشدین ہوں، اپنے وقت کے خلفاء ہوں، حضرت عمر کے نام پر ان کو پھر سے ان کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ زرمینہ، یہ جو لوگ عمر کو نہیں مانتے نا، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا یہ اپنے ایمان کو سرکار پاک کے عاشقوں کا نام مان کے تکمیل تک پہنچا سکیں گے؟ یہ کس عمر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جو بات کرتا تھا تو اللہ رب العزت آسمان سے آیات اتارتا تھا، ان کی کہی ہوئی بات آیت بن کے اترتی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کا پہلا معرکہ بدر ہے، لہٰذا مدینہ سے باہر نکالا جائے، آپ کی اس بات پہ اللہ رب العالمین نے ایک دم سورۃ انفال کی آیت نمبر 5 اتاری۔ ترجمہ: اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی، جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ اور جب فاروق اعظم نے فرمایا ازواج محترمات کو پردہ کرنا چاہیے، تو آسمانوں اور زمینوں کے مالک نے عمر کی بات پر سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 اتاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اتنا ہی نہیں، زرمینہ، ایسی لاتعداد باتیں ہیں جو عمر کے منہ سے نکلی اور آیت بن کے خدا پاک نے کتاب اقدس میں محفوظ کی۔ ایک جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، تو آسمان سے آواز آئی، آیت اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی، تم خواہ
ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، زرمینہ عمر کے منہ سے نکلی بات نکلتی تھی اور خدا پاک اس کو وہی بنا دیتا تھا، اور یہ لوگ اس عمر سے بغض رکھتے ہیں اور یہ لوگ اس عمر سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ گھر والا اور در والا کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہ ماننا جائے۔ کیا ان لوگوں کو نہ مان کے ہم خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم خود کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت اپنی جگہ ہے، ان کی محبت جتنی محبت ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، تو کیا ہم ان کی محبت میں اس قدر گم ہو جائیں کہ آقا کے جانشین ساتھیوں کو، ان کے دوستوں کو ہی دھر والا بنا دیں؟ مجھے ان لوگوں کی ایسی باتوں سے مولا علی کا ایک قول یاد آتا ہے جو انہوں نے فرمایا تھا، میرے بارے میں 2 قسم کے شخص ہلاک ہو جائیں گے، غالی، اوپر محبت میں ناجائز افراد کرنے والا، اور بغض کرنے والا حجت باز۔ اور ایک اور جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک قوم میرے ساتھ اندھا دھند محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری محبت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگی۔ بس یہیں سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے، جو لوگ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے۔ واللہ عالم کون حق پر ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ پاک ہر ایک کو حق پہ چلنے کی توفیق دے، جو حق پہ ہیں وہ ہمیں مل جائے، آمین ثم آمین۔ وہ ایک خوبصورت انداز میں بول رہی تھی، اس کو ہمیشہ اس کے بولنے کا انداز بہت اچھا لگتا تھا، اس کی باتیں ہمیشہ اس کے دل میں اترتی تھی۔ عائشہ، میرا ماننا یہ ہے کہ دین اتنا مشکل نہیں جتنا ہم لوگوں نے آگے سے بنا رکھا ہے۔ ہم کیوں پڑے ان فرقوں کے چکروں میں، جبکہ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہر کوئی قرآن پاک صرف اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کیوں کھولتا ہے، قرآن کو صرف اپنے حق میں دلیلوں کے لیے کیوں دیکھتا ہے، اور اپنے مطلب کی دلیلیں ڈھونڈ کے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ کس نے کہا کہ آپ صحابہ کو نہ مانو؟ آپ صحابہ کو نہیں مانو گے تو اہل بیت سے ایسے آپ کی محبت ثابت ہو جائے گی۔ اہل بیت سے محبت تو ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا ستون ہے، ان کی محبت سے پروان چڑھتا ہے، ایمان کا ستون ان کی محبت سے پروان چڑھتا ہے۔ جن کے دل میں میرے آقا کی اولاد کی محبت نہیں، تو میں اس کو مسلمان نہیں مانتی، میں تو ان کو سرے سے ہی کافر کہتی ہوں، میں ان پہ سرے سے لعنت بھیجتی ہوں۔ لیکن جو لوگ صحابہ اکرام کو در والا کہتے ہیں تو یہ غلطی پہ ہیں، وہ بہت بڑی غلطی پہ ہیں۔ اگر وہ در والے ہوتے تو گھر والے کبھی نہ بنتے۔ جن کو بیٹیاں دی جاتی ہیں وہ گھر والے ہوتے ہیں، در والے نہیں۔ بے شک زمینہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس خدا پاک مجھ سمیت ہر ایک پہ اپنا کرم کرے اور اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ میری روح کو سکون ملتا ہے عائشہ، میرا اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اور وہ مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، جس سے بات کر کے وہ اپنا ہر دکھ بھول گئی تھی۔ خیر تو ہے نا، آج آپ کی دوست سب سے چھپی ہوئی کہاں بیٹھی ہے؟ ہانیہ نے اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دور سے کہا۔ اس کو چھپ کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے ہانیہ صاحبہ؟ فضا نے بھی اسی انداز میں پینسل کو منہ میں پکڑے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس سے بولا۔ آپ تو برا ہی مان گئیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، کب سے وہ نظر نہیں آئی۔ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے پاؤں سامنے والی کرسی پہ رکھے اور اسی طنزیہ انداز میں کہا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، آپ خود پہ اور اپنے کام پہ دھیان دیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ ہانیہ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ میں خود پہ بھی بہت اچھے سے دھیان دیتی ہوں اور اپنے کام پہ بھی، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار اس کو طیش آیا اور اس نے ٹیک ہٹائی اور آگے ہو کے بیٹھی۔ اسی طرح آپ کو بھی زرمینہ کا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور تو سامنے والی کی خاموش چیخیں نکلنے لگیں۔ ارے ہانیہ جی، کبھی ہمارا بھی پوچھ لیا کریں۔ دور بیٹھے مدثر نے شرارتی انداز میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کو لازمی ہوتا ہے اپنی بکواس کرنا؟ سنیں تو صحیح آپ، ہم تو آپ کے لیے پھول برساتے ہیں مگر آپ سنتی ہی نہیں۔
یہ جو آپ میرے لیے پھول برساتے ہیں نا، یہ کہیں اور جا کے برسائیں، لیکن ہانیہ جی پتہ نہیں کدھر پھنس گئی میں ان جاہلوں میں، اس نے اپنے کندھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جدھر بھی پھنسی ہوں ہانیہ، علاج ہے تمہارا۔ فضا نے اس کو مدثر کے ساتھ الجھتے ہوئے دیکھ کے اپنے دل میں کہا، تم دفع ہوتے ہو ادھر سے یا میں جاؤں؟ ہانیہ جی ہم آپ کے دیدار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بس۔ ٹھیک ہے میں ہی چلی جاتی ہوں، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے، دل ابھی بھرا نہیں۔ ان کا اپنا ہی چل رہا ہے دونوں کا۔ اچھا، ان کو جاتا دیکھ کر مدثر نے اپنی بسری آواز میں گانا شروع کیا اور کلاس میں اونچے اونچے کہہ کے سنائی دینے لگے۔ کہاں ہو تم ملکہ؟ وہ گراؤنڈ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جہاں پہ بھی وہ اس کو ایک دفعہ بھی نظر آئی تھی، جہاں پہ ابھی وہ اسے ایک دفعہ نظر آئی تھی۔ اس نے ہر جگہ دیکھا کہیں تو وہ اس کو ایک بار نظر آ جائے۔ سر وجدان جی آپ کو لائبریری میں میم بلا رہی ہیں، آپ سے ایک ٹاپک ڈسکس کرنا ہے۔ وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑا اس کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور میم فائزہ کا میسج دیا۔ لائبریری میں ہے وہ؟ اس نے بیزاری سے پوچھا، جیسے وہ وہاں نہ جانا چاہتا ہو۔ اس نے تو ابھی اس کو دیکھنا ہے، لائبریری میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ جی سر وہ لائبریری میں ہے۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں لائبریری۔ وہ اس لڑکی کو بھیج کے اپنے اسی انداز میں دوڑتا ہوا جانے لگا۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے عائشہ۔ وہ لائبریری میں بیٹھی اس لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اچھا سرمینہ اب میں چلتی ہوں، میری کلاس کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی بات ہو گئی۔ آپ یہیں پہ ہیں نا ابھی زرمینہ؟ نہیں میں بس آپ کی وجہ سے اتنا بیٹھ گئی، میں چلتی ہوں ابھی۔ اس نے اپنا حجاب صحیح کیا اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ وجدان صاحب لیٹ ہو گئے ہیں آپ۔ میم فائزہ نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا اور دور سے ہی دبی آواز میں مسکراتے ہوئے اس کو بولا۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس کا نام سنتے ہی اس کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے۔ محبت کہاں اختیار میں ہوتی ہے؟ وہ جو کچھ پل پہلے محبت سے دستبرداری چاہتی تھی، اس کو دیکھتے ہی سب کچھ بھول گئی تھی۔ سوری لیٹ ہو گیا۔ وہ وہیں معذرت کرتا آ رہا تھا، جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی اس لڑکی پہ پڑی وہ ہل نہ سکا، مزید کچھ بول نہ سکا، وہیں کھڑا ہوا، آنکھیں بند کی، دل میں الحمدللہ کی سزا گونجی۔ اس کا دل چاہا وہ اگلا قدم اٹھائے اور اس لڑکی کی طرف جو سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وجدان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ جلدی آئیں۔ میم فائزہ کی آواز پہ وہ چونکا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی میں آ رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کے پاس کرسی کی طرف جہاں سے وہ نظر آ رہی تھی بیٹھ گیا۔ اس دوران اس کی نگاہوں نے بس اسی کا طواف کیا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ جو اس کے سامنے نظریں جھکا لیتا تھا وہ اس کو غور سے دیکھا کرتی تھی۔ وہ اس کو ایسے دیکھتی تھی جیسے آج آخری بار اس کا دیدار کر رہی ہو۔ اس کے بعد یہ لمحے اس کو کبھی میسر نہیں ہوں گے۔ زرمینہ چلیں پھر۔ عائشہ نے کرسی سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اس کو کہا، جو اپنے محبوب کی زیارت کے لیے بیٹھی تھی۔ اس کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اب وہ کبھی اس کو دیکھ نہیں پائے گی۔ وہ اس کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی، آنکھوں سے دل میں اتار رہی تھی۔ زرمینہ چل رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کو کھویا ہوا دیکھا اور ایک بار پھر پوچھا۔ وہ جو کسی اور ہی جہاں میں تھی فوراً اٹھی اور بیگ لیا اور جانے لگی۔ وہ اس کو جاتا دیکھ رہا تھا، وہ اس کو روکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کدھر تھی، موبائل کیوں بند تھا، اس کو اپنا حال دل سنانا چاہتا تھا، اس کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہجر کی راتیں اس پر کیسی گزرتی ہیں۔ وہ چاہتا تھا وہ مر جائے گا تمہارے بغیر، مگر سب سے زیادہ اہم تھی اس کی عزت۔ وہ تو اس کا نام نہیں لیتا تھا، اس کو اتنے لوگوں کے سامنے کیسے روک لیتا، اس کو لوگوں کی نظروں میں کیوں لے آتا، وہ اس کو اپنے آپ سے چھپاتا تھا، دنیا کے سامنے اس کو کیسے لے آتا۔ محبت کی پہلی شرط ہی عزت ہوتی ہے، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ وہ محبت سے زیادہ اس کی عزت کرتا تھا، اس کی عزت کا مان رکھتا تھا۔ وہ جا رہی تھی اور اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ قصہ ابھی حجاب سے آگے نہیں بڑھا، میں آپ اور جناب سے آگے نہیں بڑھا۔ مدت ہوئی کتاب عشق شروع کیے ہوئے، لیکن میں پہلے باب سے آگے نہیں بڑھا۔ لمبی مسافتیں ہیں مگر اس سوار کا پاؤں ابھی رکاب سے آگے نہیں بڑھا۔ رخسار کا پتہ نہیں، آنکھیں تو خواب ہیں، دیدار ابھی نقاب سے آگے نہیں بڑھا۔ وہ لذت گناہ سے محروم رہ گیا جو خواہش ثواب سے آگے نہیں بڑھا۔ اماں آپ ابو کو منا لیں، ابو کو بولیں وجی اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ ماما کے پاس بیٹھی اس کو بتا رہی تھی، ان کو
बता रही थी कि इनका बेटा किसी से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है और इसके इश्क में पागल हुआ जाता है। फातिमा, हम सैयद हैं, हमारा अपना मुकाम है, हम बाहर किसी कौम की लड़की कैसे ले आए? अम्मा, जब आप ये बात करती हैं ना तो मुझे बहुत दुख होता है। आपकी और अब्बू की इन बातों की वजह से आज हमारी ज़िंदगी तबाह हुई है। आपको क्या लगता है कि हम इंसान नहीं, हमारी ख्वाहिशें नहीं? माँ की इस बात पे इसका वजूद जला। वो जो सालों से चुप थी आज बोल पड़ी। वो बेटी थी, आज भी अपने हक में नहीं बोल रही थी। वो बहन थी, अपने भाई के लिए बोल रही थी। तो क्या करें हम? तुम लोगों को पकड़ के बाहर निकाल दें? अम्मा, मुझे नहीं समझ आती कब बदलेगी आप लोगों की सोच, कब आप लोग अपनी औलादों का भी सोचेंगे। न जाने कब आप लोगों को समझ आएगी कि हम बेटियों के सीने में भी दिल है। अम्मा, हर लड़की का अरमान होता है कि इसकी शादी हो, इसके हाथों पे भी मेहंदी लगे, वो शादी का सुर्ख जोड़ा पहने, इसका शोहर हो, इसका ख्याल रखे और इसका अपना घर हो, इसके बच्चे हों, इसको भी माँ बनने का शर्फ हासिल हो, इसके पैरों के नीचे भी जन्नत हो। वो ऐसी बातें कर रही थी जैसे कोई ख्वाब सुना रहा है, जैसे कोई कहानी जो वो बड़ी चाहों के साथ माँ को सुना रही थी। फातिमा, बस कर जाओ। माँ ने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा, जैसे बेटी का दुख अब वो नहीं सुन पाएगी और नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। ये तो एक बेटी बोल रही थी, अब तो बाकी चार रहती। अभी तो एक बेटी बोल रही थी, अभी तो बाकी चार रहती थी, जिनके अपने अरमान हैं, अपने ख्वाब हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं। वो नाइट ड्रेस पहने, हाथ में चाय का कप पकड़े बैल्कनी में खड़ा चांद को देख रहा था। चांद में इसका अक्स आया है था। वो हिजाब में, नकाब लिए, खूबसूरत आंखों से मुस्कुरा रही थी, जैसे इसको देख रही हो, इजहार मोहब्बत अपनी आंखों से कर रही हो। मलिका, कोई तुमसे भी ज़्यादा पुरनूर है। देखो, चांद का हुस्न तुम्हारे सामने फीका फीका है, तुमसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं। लोग होंठों पे मरते हैं, मुस्कुराहट पे फिदा होते हैं, महबूब के बालों पे जान देते हैं, पैरों की खूबसूरती के कायल होते हैं। हम मर मिटे अपनी महबूबा की काली आंखों पे, इसके हिजाब पे, इसके कंधे पे पड़ी चादर के। चादर? वो बैठी थी, बार बार हिजाब ठीक कर रही थी। वो खड़ी हुई थी मगर चादर नहीं थी। इसकी चादर किधर थी? आज पहली दफ़ा इसको चादर के बगैर देखा, मगर चादर क्यों नहीं ली थी? वो तो कभी चादर के बगैर नहीं होती, मगर आज क्यों? वो चाय का कप होंठों के साथ लगाता हुआ इधर उधर टहलने लगा, जैसे सोच रहा हो, उसको याद आ रहा हो जो आज पहली बार चादर के बगैर उसको नजर आई थी। भाई, जी बेटा, अम्मी बुला रही हैं आपको। अब्बू भी हैं पास। जी वो भी हैं। अब्बू भी हैं पास। जी वो भी हैं। हतीजा ने दरवाजे पर खड़े होते ही उससे कहा, जो चाय का मग हाथ में घूम रहा था और सोच रहा था। ठीक है बेटा, आता हूँ मैं। बहन के जाते सोचा का रुख बदला। इसकी बात सोचों में परेशानी आई और एक गहरी परेशानी। वो जानता था कि किस सिलसिले में इसको बुलाया गया है। वो जानता था कि वो खबर इसके दिल पे तीर बन के लगेगी। वो जानता था कि आज अपनी ज़िंदगी हार जाएगा।